جمعہ کی آیات 9 تا 11 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 9 تا 10، نماز جمعہ کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنے کی ممانعت، اور اگلا اور آخری نقطہ سورہ جمعہ آیت نمبر 11 کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے۔ ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیہ کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت آیات کی تشریح کا یہ مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ جمعہ آیت نمبر 9 سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم اس مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ سورہ جمعہ آیت نمبر 9 ہے، اس کا مفہوم اور ترجمہ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب اذان دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو تیزی سے جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف اور چھوڑ دو تجارت کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ ناظرین کرام یہ آیت نمبر 9 کا مفہوم ترجمہ، اس حوالے سے پہلا نقطہ تشریح کے حوالے سے اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ جمعے کی فضیلت کا بیان، سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الجمعہ۔ اب جمعۃ المبارک کے حوالے سے اس مقام پر کلام ہے، تفصیل تو احادیث مبارکہ میں جو کلام جمعۃ المبارک کے بارے میں قرآن حکیم میں وہ اسی رکوع میں 3 آیات میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ اگلا نقطہ، جمعہ کے دن جب اجتماع جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو ہر قسم کا کاروبار اور دنیاوی مشاغل کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک بات تو پتہ چلی، جب جمعے کے لیے پکارا جائے تو سب کچھ چھوڑ کر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس بات کو کنفرم فرما رہا ہے کہ اذان کا طریقہ موجود تھا، پکارنے کا طریقہ موجود تھا، لیکن قرآن میں نہیں ہے۔ وہ کہاں ملے گا؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو قرآن جمع سنت رسول، اس سے دین مکمل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی تشریح سنت رسول سے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نقطہ حجیت حدیث، اتھارٹی آف سنہ کی بھی دلیل ہے کہ قرآن کنفرم کر رہا ہے کہ کوئی طریقہ تھا بلائے جانے کا جس کو اذان ہم کہتے ہیں، لیکن وہ طریقہ قرآن میں ذکر نہیں ہوا، وہ سنت رسول علیہ السلام سے ہمیں ملتا ہے۔ اگلا نقطہ، تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر سننے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوا جائے۔ یہ تیزی کے ساتھ مراد ہے اہتمام کرنا، ٹھیک ہے؟ چنانچہ آگے لکھا ہے، مراد یہ کہ دیگر کاموں کو چھوڑ کر جمعہ کی تیاری کا اہتمام اور اول وقت میں مسجد پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہے ہفتے وار اجتماع، جس میں بڑا اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا، بڑی حاضری کا موقع ہوتا ہے، تو باقی امور کو چھوڑا جائے اور اب نہانا، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، غسل کا اہتمام کرنا، جو صاف ستھرا کپڑا اس کا اہتمام کرنا، خوشبو لگانا۔ خوشبو لگانے کا معاملہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، اور جمعے کی نماز بھی عورتوں پر فرض نہیں ہے۔ البتہ کہیں اگر موقع ہے اور انہوں نے ادا کر لی پردے کے اہتمام کے ساتھ تو ادا تو ہو جائے گی، لیکن ان پر جمعے کی نماز فرض نہیں کی گئی۔ تو اہتمام سے مراد کیا ہے؟ غسل کرنا، اچھا کپڑا پہننا، اچھے سے مراد نیا نہیں، صاف ستھرا، وہ خوشبو لگا لینا، مسواک کا اہتمام کرنا، جلد مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ پورا اہتمام خطبہ جمعہ کے لیے کرایا جا رہا ہے، آگے بات ہوگی انشاءاللہ۔ اور اول پہنچنے کا اجر بھی زیادہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، بڑی دلچسپ حدیث ہے جو بالکل شروع میں آتا ہے، ایسا کہ اس نے اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا، پھر تھوڑا بعد میں آنے والا گائے اللہ کی راہ میں قربان کی، پھر تھوڑا بعد میں آنے والا ایک بھیڑ اللہ کی راہ میں قربان کی، اور لیٹ آ رہے تھے ایک مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کی، آخری کیا ہے؟ انڈا۔ شاباش، یاد آ گیا۔ جو بہت دیر سے آ رہا ہے آخر میں وہ ایسے کہ انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اور جب خطبے کا آغاز ہو جاتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر بن کر کے وہ بھی خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اگلا نقطہ، اگر اہل ایمان میں شعور کا مادہ ہے تو اس دعوت پر لبیک کہنا ہی ان کے لیے بہتر ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کر آ جانا یہی بہتر ہے، اسی میں خیر، اسی میں فائدہ ہے۔ اگلا نقطہ، ذکر سے مراد تعلیمات قرآن ہیں جن کی نماز سے پہلے خطبہ جمعہ میں یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں، پاکستان میں، انڈیا میں عربی خطبہ تو مختصر ہوتا ہے نا، 3-4 منٹ کا، کیوں؟ یہاں لوگوں کو عربی سمجھ نہیں آتی۔ دنیا کے اور ممالک کے وہاں ہو سکتا ہے انگریزی میں تقریر ہوتی، ہمارے اردو میں تقریر ہوتی، تو اول ہمیں پہنچنا چاہیے اردو تقریر میں۔ خطبہ تو محدود ہو گیا، عالم عرب میں اگر جمعہ ادا کریں گے، جیسے آپ تو بحرین سے نا بیٹا، عالم عرب میں جائیں گے تو وہاں تو خطبہ ہوتا 25 منٹ کا عربی میں، کیونکہ وہاں لوگوں کو عربی سمجھ آتی۔ ہمیں عربی سمجھ نہیں آتی تو ہمارے خطبہ عربی خطبہ 3-4 منٹ کا دیتے ہیں اور تقریب 20-25-30 منٹ کی کرتے ہیں، اس میں پہنچنا چاہیے تاکہ واضح و نصیحت جو حاصل کر رہے ہیں وہ حاصل ہو سکے۔ اگلا نقطہ، جمعے کی اہمیت دراصل خطبہ جمعہ کی وجہ سے ہے۔ کیسے بھلا؟ نوٹ کیجئے گا، ظہر کی 4 رکعت کے بجائے جمعے کے دن 2 رکعت اور 2 خطبوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ ظہر کی ہم 4 رکعتیں ادا کرتے ہیں، جمعے میں کتنی؟ 2، تو 2 کہاں گئی؟ ان کی جگہ 2 خطبے دیے۔ 2 خطبے کیسے؟ امام خطبہ دیتا ہے، بیٹھتا ہے چند سیکنڈز کے لیے اور دوبارہ کھڑا ہوتا ہے، تو 2 خطبے ہو گئے۔ یہ 2 خطبے اہم ہیں،
اور 2 رکعتیں کم ہو گئی، 2 خطبے عطا کر دیے گئے، اور خطبہ ہم سمجھیں گے تب جب ہماری زبان میں بیان کرنے والا بیان کرے، تو جہاں اردو میں وہاں پہنچنا چاہیے، جن کو اردو سمجھ آتی، دنیا کے اور ممالک میں کہیں انگریزی میں ہوگا کہ فرینچ میں ہوگا، بھائی اس سے سمجھ آئے گی، کیونکہ ہمیں عربی اگر نہیں آتی تو اس مقامی زبان میں تقریر کرنا ضروری ہے۔ اور نوٹ کیجئے آگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جمعہ قرآن کریم کی آیت کے ذریعے وعظ و نصیحت پر مشتمل تھا۔ آیت نہیں بلکہ کئی آیات حضور تلاوت فرماتے جمعے کے دن، اور کان یقرؤ القرآن ویذکر الناس، قرآن پڑھتے لوگوں کو نصیحت کرتے، قرآن پڑھتے لوگوں کو نصیحت کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے۔ تو اہم بات جمعے کے دن کیا ہوئی؟ خطبہ، ورنہ نماز تو 5 وقت کی ویسے ہی فرض ہے، کیا خیال ہے؟ نماز تو 5 وقت کی ویسی فرض ہے، اہم شے کیا ہے؟ جمعے کے دن خطبہ، اس کے اہتمام کی توجہ دلائی جا رہی ہے، اور اس میں قرآن بیان ہونا چاہیے۔ اور سورت کے آغاز میں کیا تھا؟ نبی اکرم علیہ السلام کا بنیادی طریقہ کار یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت، قرآن حکیم کے ذریعے تزکیہ، قرآن کریم کے احکام کی تعلیم، قرآن حکیم کی حکمت کی باتوں کا بیان، یہ ہے جو بنیادی طریقہ کار پچھلی آیات میں ہم نے سمجھا امت کی اصلاح کے لیے، انقلابی جماعت کی تیاری کے لیے۔ اور ہفتے وار جو اجتماعی ایمان والوں کا، اس میں بھی فوکل پوائنٹ کیا ہے؟ اہم بات کیا ہے؟ قرآن کا بیان، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10، ارشاد ہوا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا